السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں فیلڈنگ سیٹ ہو چکی ہے، حکومتی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج چھٹی کا دن ہونے کے باوجود اسلام آباد سے بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ کل آپ نے اچانک سپریم کورٹ سے خبر سنی جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنے ساتھ 2 جونیئر ججز کو بٹھا کر 17 اکتوبر کو آئینی ترمیم کے حوالے سے سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ پورا پاکستان حیران رہ گیا کہ اتنا اہم معاملہ، اتنا سینسٹیو معاملہ، پاکستان کی 5 ہائی کورٹس کے اندر پٹیشنیں دائر ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی تمام بار کونسلز اس پر سوالات اٹھا چکی ہیں۔ تمام وکلاء آئینی عدالت کی مخالفت کر چکے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی، ایون مولانا فضل الرحمان جے یو آئی فے، وہ بھی اس کی مخالفت کر چکی ہے۔ تو میجورٹی اس کے خلاف کھڑی ہے۔ اتنا اہم معاملہ ہے اور قاضی صاحب نے یہ کیس اچانک فکس کر دیا ہے۔ پتہ نہیں چلا کہ کب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا، کب کیا کب نہیں کیا، اور قاضی صاحب خود ہی آ گئے۔ سینئر جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، حالانکہ قاضی صاحب کو شرم آنی چاہیے، قاضی صاحب کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آئینی ترمیم کس کے لیے ہو رہی ہے، کس پر الزامات لگ رہے ہیں، کس کو نئی نوکری دی جا رہی ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اصولی طور پر تو قاضی فائز عیسیٰ کو اس میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اور پھر اتنا متنازع معاملہ 17 اکتوبر کو آپ نے فکس کیا، 25 اکتوبر کو آپ گھر جا رہے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چلیں آپ آ گئے بطور سینئر جج کے، ایک آئینی معاملہ ہے تو آپ کا 3 رکنی بینچ نہیں بننا چاہیے تھا، 5 رکنی بینچ بننا چاہیے تھا، اور اس کے اندر سینئر موسٹ ججز ہونے چاہیے تھے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جو بھی ہے آپ کہہ لیں سینئر ججز ہونے چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ ایک آخری نمبر والا جج اور ایک آپ کا بغل بچہ نعیم اختر افغان، 3 ججز آپ نے بٹھا لیے۔ یعنی چیف جسٹس، جیسے رات کو میں نے بات کی تھی کہ جب جو جا رہا ہوتا ہے تو وہ تو لنگڑی بطخ بن چکا ہوتا ہے، تو لنگڑی بطخ کو جاتے جاتے بھی چین نہیں آیا۔ اس نے یہ کر دیا کہ پورا پاکستان حیران ہے کہ آخر قاضی کرنا کیا چاہتا ہے۔ آپ خود کو ہی آئینی ترمیم پیش کر کے اور خود ہی فیصلہ دے کے وہ ساری چیزوں کو لیگلائز کرنا چاہتے ہیں۔ نجم سیٹھی کی جانب سے رات کو ایک خبر دی گئی، اور خبر بڑی اہم ہے۔ نجم سیٹھی یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو طاقتور حلقوں کی جانب سے، یعنی جسے آپ عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں اشارہ دیا گیا ہے کہ قاضی صاحب ستے نہ رہنا، ہار گئے ہو کیا، تھک گئے ہو، مایوس ہو گئے ہو، ابھی بھی وقت ہے۔ یعنی آپ ڈوب رہے ہیں، ڈوبے نہیں ہیں۔ ہار نہ مانیں، کھڑے ہو جائیں، اٹھیں، دفاع کریں اس معاملے کا۔ اور سب سے اہم، اتنی جلدی میں کیوں؟ اتنی جلدی میں کیوں؟ اس کی وجہ بڑی یہ ہے، نجم سیٹھی بتاتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر لارجر بینچ بن چکا ہے۔ 15 اکتوبر کو انہوں نے سماعت کرنی ہے، اٹارنی جنرل کو انہوں نے بلایا ہوا ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پیش ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے تو فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ بھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پٹیشن آئینی ترمیم کے حوالے سے جا چکی ہے۔ یعنی یہ سارے معاملات تو ہائی کورٹ کے اندر جا چکے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہائی کورٹ اس پر کوئی بینچ بنائے، یا ہائی کورٹ اس کو کالعدم قرار دے، یا ہائی کورٹ اس پر پابندی لگا دے، حکم امتناع جاری کر دے کہ 8 ہفتوں تک مسودہ پبلک کیا جائے، ڈیبیٹ کروائی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، خاص طور پر جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہے پشاور ہائی کورٹ سے، کہ پشاور ہائی کورٹ کوئی پنگا نہ ڈال دے۔ تو اس لیے قاضی صاحب کو کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ پشاور ہائی کورٹ کچھ کرے، ہم اٹارنی جنرل بھیجیں گے پشاور ہائی کورٹ۔ 15 اکتوبر کو وہ جائے گا اور اسے وہ کہے گا کہ مائی لارڈ، اب آپ اس کی سماعت نہیں کر سکتے کیونکہ کیس سپریم کورٹ کے اندر فکس ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہلے ذرا سپریم کورٹ کو سن لیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اس پر کیا رائے دیتی ہے، کیا اوپینین دیتی ہے، اس کے بعد آپ سماعت کر لیجئے گا۔ تو اس لیے جلدی جلدی میں یہ سب کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اس کی آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں۔ جب پریس کانفرنسز کروائی گئیں، فیصل واڈا نے کی، مصطفیٰ کمال، اون چودھری اور دیگر ٹاؤٹوں نے پریس کانفرنسز کی تھی ججز کے خلاف، خاص طور پر جسٹس بابر ستار کے خلاف، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت قاضی نے اچانک سو موٹو لے لیا تھا۔ اب کیوں لیا تھا؟ کیونکہ اگر وہ سو موٹو نہ لیتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن جانے لگی تھی اور انہوں نے فیصل واڈا اور دیگر کو بلا کر نااہل کر دینا تھا۔ تو فوری طور پر قاضی کو کہا گیا کہ اس سے پہلے کہ
اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر کوئی ایکشن لے، آپ اٹھیں. اور انہوں نے بچا لیا فیصل واڈے کو بھی، مصطفیٰ کمال کو بھی، ان سب کو بظاہر گالیاں شالیاں پڑیں اور ان سے معافیاں منگوائیں تمام 54-55 چینل سے بھی، اور معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو ابھی قاضی صاحب کو کہا گیا ہے کہ تم کام کرو، لنگڑی بطخ نہ بنو، اتنے سے آپ ہار نہ مانیں. تو بہرحال اس ساری صورتحال میں اب جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے باقی سینئر ججز کا بھی کڑا امتحان ہے کہ قاضی آخر میں کرنا کیا چاہ رہا ہے، کرنا کیا چاہتا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے. تو ان کو بھی کھڑا ہونا ہوگا. دوسری جانب پی ٹی آئی نے یہ بڑی واضح کال دی ہوئی ہے 15 اکتوبر کی، اور حکومت کی جانب سے، وزیر دفاع کی جانب سے بڑا واضح کہا گیا ہے کہ ذرا آ کے دکھاؤ، ہم بھی دیکھ لیں گے اور پوری طاقت لگا دیں گے. اب جمشید دستی کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ عمران خان تک رسائی دی جائے. اگر احتجاج رکوانے کے لیے صبح صبح اعظم سواتی کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے، یعنی اگر صبح 7 بجے اڈیالہ جیل کھل سکتی ہے تو ابھی خان سے کیوں ملاقات نہیں کروائی جا سکتی؟ حکومت جان بوجھ کر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور الزام پاکستان تحریک انصاف پر لگا رہی ہے. اب حکومت نے ایک تو جان بوجھ کے یہ تماشا بنا دیا کہ ملاقات نہیں کرنے دینی، پھر متنازعہ خبریں ہیں کہ خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تشدد کیا جا رہا ہے اور دوائیاں نہیں دی جا رہی، بند کر دیا گیا. تو یہ ساری افواہیں، اور پھر خان کی بہنوں کو جیلم بھیج دیا گیا اڈیالہ کی بجائے. تو یہ ایک طرف تو سب کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف جب پی ٹی آئی اگر احتجاج کرے گی تو یہ سارے جو لونڈے لپاڑے ہیں یہ کہیں گے کہ ہم نہ کہتے تھے یہ ملک دشمن ہے، کالعدم قرار دو ان کو حیا نہیں آیا کہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا یہ مارچ 2022 کے دن تھے، پاکستان کے اندر ایس سی او یعنی اسلامی ممالک کی کانفرنس ہونے جا رہی تھی، عمران خان کے آخری دن چل رہے تھے. بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کیسے تم ایس سی او آئی سی کانفرنس کرواتے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیسے یہ کامیابی حاصل کرتے ہو. آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا. اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک دشمن ہے کیونکہ یہ احتجاج کی بات کرتے ہیں. بہرحال مصدق ملک وزیر ہیں اس حکومت کے، کہتے ہیں کہ 15 اکتوبر کو اگر یہ اسلام آباد آئے تو ان کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے روک لیا جائے گا. ہمارے اتنے زیادہ مہمان آ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ تم آ جاؤ اور مہمانوں کو نقصان پہنچاؤ؟ ان کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری فیلڈنگ لگ چکی ہے، ہماری تیاریاں مکمل ہے، ذرا دیکھتے ہیں آ کر تو دکھائیں، ذرا آ کر تو دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ آتے ہیں. دوسری جانب کے پی کے سے ایک بڑا اہم استعفیٰ ہے شاہ فرمان کا. گورنر ہیں، مشیر بنے تھے چند دن پہلے گنڈا پور کے، اور اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ مجھے عمران خان نے ایک خصوصی کمیٹی کا ممبر بنایا ہے جس نے کے پی کے حکومت کا چیک اینڈ بیلنس اور پرفارمنس پر نظر رکھنی ہے، لہٰذا میں کابینہ کا حصہ نہیں بن سکتا. تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. پھر حکومتی مسودہ بھی اس وقت سامنے آ چکا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے، حکومت کیا کرنے چاہتی ہے. پہلے جے یو آئی فے کا مسودہ رات کو آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا، پیپلز پارٹی کا مسودہ بھی آیا، اور اب حکومت کا بھی آ گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق، اور حکومتی مسودے کے نکات سامنے آ گئے ہیں. مسودے کے مطابق وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 اراکین پر مشتمل ہوگی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا. آئینی عدالت کا فیصلہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکے گا. خصوصی کمیٹی کے دوسرے ان کیمرہ اجلاس میں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی. اجلاس میں جے یو آئی فے نے بھی اپنا مسودہ پیش کیا. تو بیسیکلی وہ 3 ناموں پر غور کر رہے ہیں. ایک تو یہ آئینی عدالت کا فیصلہ چیلنج نہیں ہو سکتا، حرف آخر ہوگا، اور 3 ججز ان میں سے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگایا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اس وقت جو فیورٹ جج ہیں وہ ہیں یحییٰ آفریدی، کیونکہ نہ تو جسٹس منصور علی شاہ ہیں کیونکہ منصور علی شاہ کو تو روکا جا رہا ہے، اور نہ ہی جسٹس منیب اختر کیونکہ ان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکلوا دیا گیا تھا. اب ان کی یحییٰ آفریدی پر نظریں ہیں کہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے اور اس ملک کے اندر الٹرا پرو میکس مارشل لاء کو دوام بخشا جائے. بہرحال یہ اس وقت پاکستان کے اندر جوڈیشری پر ایک بڑا حملہ کیا جا رہا ہے، اور کوشش ہے
کہ اس ملک کے اندر انصاف کے نظام کو برے طریقے سے ڈیمیج کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔